کالے دانے میں یعنی بلیک سیڈز میں موت کے علاوہ ہر چیز سے شفا ہے. تو اس کے مختلف بیماریوں میں طریقہ کار مختلف ہوتا ہے. مثال کے طور پر سب سے پہلی چیز انسان کا معدہ ہے. یہاں سے اٹھیں گے آپ کا 1-1:30 بج چکا ہوگا یا 2، تو آپ کا لنچ ٹائم ہوگا. سب سے پہلے آپ نے نماز پڑھنی ہے یا کھانا کھانا ہے، ان دونوں میں سے کوئی ایک کام کریں گے. اگین پیٹ کا مسئلہ آتا ہے. تو جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ضروری نہیں کہ سب کے معدے جو ہیں وہ درست حالت میں ہوں. تو اگر کسی کے ساتھ کوئی انڈائجیشن کا پرابلم ہے یا یعنی IBS ہے، کسی کو یعنی اسٹمک اپسٹ رہتا ہے، گیسٹرک پرابلم ہے، السر ہے، ایسیڈیٹی ہے، اسٹمک سے ریلیٹڈ بہت سے پین بھی ہو سکتا ہے. یعنی جب بھی کچھ کھائیں تو تھوڑا بہت کریمپس پڑنا شروع ہو جاتے ہیں یا بچوں میں کریمپس پائے جاتے ہیں. تو ان تمام چیزوں میں مختلف طریقے سے کلونجی کا استعمال کیا جاتا ہے، بلیک سیڈز کا. مثال کے طور پر اگر آپ کو جسٹ پیٹ کا درد ہے نا اور کوئی ایسا پرابلم نہیں، کریمپس پڑتے ہیں، چھوٹا بچہ ہے اس کو کریمپس پڑتے ہیں، تو ایون چھوٹے بچوں کو آپ سونف اور کلونجی ملا کے گرائنڈ کر کے رکھ لیں. بہت چھوٹا ہے تو اس کو پیس کے باریک کپڑے میں چھان لیں. جیسے ایون چھلے کے بچے ہوتے ہیں نا، تو ان کو پاؤڈر تو ہم نہیں دے سکتے، تو ان کو زمزم میں تھوڑا سا بھگو کے اور اس کا جو پانی ہے وہ نتھار کے دے دیں. یعنی کچھ دیر 2-4 گھنٹے رکھ لیں انہی چیزوں کو، اور اس کا پانی نتھار کے چند قطرے یعنی 1/4 ٹی اسپون جتنا نومولود کو بھی، ایون جو آپ دیکھتے ہیں چھوٹے بچوں کو کریمپس کتنے پڑتے ہیں، کولک ہوتے ہیں بچے، تو آپ ان 2 چیزوں کا پانی دیں، ماشاءاللہ سے بچے بہت اچھے. یعنی اگر آپ کے پاس زمزم نہیں ہے تو پھر یا ڈسٹل واٹر لے لیں، اور یا پھر پانی بوائل کے اس کو بھی 4 سے 8 کپڑوں میں چھان کے بوائل کر کے رکھ لیں، یا پھر جو پینے کا پانی ڈرنکنگ واٹر جو اچھی کوالٹی کا ہو اس میں چھوٹے بچوں کو دینا چاہیے. کیونکہ ضروری نہیں کہ عام سادہ پانی چھوٹے بچے جو ہے وہ ڈائجسٹ کر سکیں یا ان کو سوٹ کرے. کیونکہ اب جیسے جیسے دنیا مخلوق بڑھتی جا رہی ہے، پانی کی صفائی کا مسئلہ سامنے آ رہا ہے اس وجہ سے. لیکن زمزم تو پھر زمزم ہے، اس کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تو خود شفا ہے خیر سے. اچھا، بڑوں میں آپ ½ ٹی اسپون، صرف ½ ٹی اسپون، اگر صرف کلونجی ہے تو 1/4 ٹی اسپون آپ دانے چبا لیں. کچھ بھی نہ کریں، کلونجی پڑی جسٹ میں تو اپنے بیگ میں رکھتی ہوں ہمیشہ، ٹریولنگ میں بھی. خود کو نہیں تو کسی کو ضرورت پڑ گئی تو انسان کسی کے کام آ جاتا ہے، اسی نیت سے رکھ لیتے ہیں کہ اگر کوئی کھانا آپ کو بوجھل گزرا، آپ رنگ رنگ کے کھانے کھاتے ہیں راستوں میں، کھانا سوٹ نہیں کیا یا اتنا فریش نہیں تھا، یا آپ کو بے وقت کھانا پڑ گیا، یا لیٹ بہت ہو گیا رات کا کھانا، آپ کے بس میں نہیں ہے کہ آپ کسی سے کہیں مجھے کھانا ٹائم پہ دیں، تو ایسی صورتوں میں پھر اگر کچھ تھوڑی سی بھی گڑبڑ ہو تو کلونجی کے چند دانے منہ میں رکھ کے چبا کے کھا لیں. آپ صبح میں بالکل نارمل روٹین کا آغاز کریں اپنی لائف کا. اگر مینسٹرل پین ہے، اس کا درد ہے، تو اس کے 2-3 طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ جسٹ دانے پہلے چبا کے دیکھیں، اگر نہیں تو بلیک سیڈ آئل پئیں. کچھ چیزوں میں جیسے یہ میدے میں تو ڈائریکٹ چیز آتی ہے نا، تو ڈائریکٹ اس کے دانہ ہی اثر کر جاتا ہے. اب وہ ہارمونس کا پرابلم ہے، ہارمونس ریلیٹڈ مینسٹرل پرابلمس، ہم سب لیڈیز ہیں، تو ایسے میں بلیک سیڈ آئل پی بھی سکتے ہیں. یوٹرس لوور ایبڈومنل ایریا میں آپ لگا بھی سکتے ہیں، بیک پہ بھی اور لوور ایبڈومن میں. اور سب سے زیادہ جو افیکٹو ہے، آپ چاہتے ہیں دوبارہ کبھی مینسٹرل پین ہو بھی نہ، تو آپ ناک میں اس کے قطرے ڈالیں، بلیک سیڈ نیزل ڈراپس ڈالیں، تو انشاءاللہ دوبارہ آپ کے درد نہیں ہوگا. مینسز پین، پیریڈز کا پین جس وقت ہو رہا ہو اس وقت ناک میں 10-10 قطرے دونوں طرف ڈال دیں، 20 ڈراپس ہو جائیں گے ٹوٹل. ناک میں ڈال کے اس کے حلق میں آنا ضروری ہے. بہت دیر تک لیٹے مت رہیں، ناک میں قطرے ڈال کے 1 منٹ کے بعد اٹھ جایا کریں. تو مینسٹرل پین سے آپ کی نجات ہو جائے گی. اسی طرح 3-4 سال کے بچے ہیں، 2 سال کے، 1 سال کے، ان کے پیٹ میں اگر درد ہوتا ہے تو ان کو آدھی سونف اور آدھی کلونجی، یا زیرہ، سفید زیرہ اور کلونجی، ان دونوں میں سے کوئی بھی ایڈ کر سکتے ہیں. بہت زیادہ چیزیں ایڈ مت کریں. کچھ لوگوں کی پیٹ درد کی نوعیت ایسی ہوگی جن کو زیرہ سوٹ کرے گا، وائٹ زیرہ. کچھ لوگوں کی نوعیت ایسی ہوگی ان کو سونف سوٹ کرے گی، یا کچھ لوگوں کا مزاج ایسا ہوگا کہ ان کو کسی کو ایک چیز سوٹ کرے گی، کسی کو دوسری. آپ بے شک آدھی چمچ پیس کے دونوں کو گرائنڈ کر کے مکس کر کے چھان کے
اور بچوں کو 1/4 ٹی اسپون اور بڑوں کے لیے 1/2 ٹی اسپون کافی ہے. اس کو ایک دفعہ بھی دن میں کافی ہو سکتی ہے اور میکسیمم 3 دفعہ کافی ہو سکتی ہے. یعنی ہر کھانے کے بعد بھی دے سکتے ہیں اور سم ٹائم صرف ایک دفعہ لینے سے بھی آرام آ جاتا ہے. ایز ریکوائرڈ ہے، کسی کو کتنی ضرورت ہے. میرا خیال ہے 1 ہفتے سے زیادہ یا 3-4 دن سے زیادہ نہیں درد رہنا چاہیے. اگر پھر بھی درد ہے تو اٹ مینس کوئی اور پرابلم ہے، پھر اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے یا اس کو پھر کسی نہ کسی کو دکھانا چاہیے کہ آپ کو نہیں سمجھ آ رہا، اٹ مینس کہ مسئلہ کچھ اور ہے، پھر دکھانا چاہیے. اسی طرح ٹائیفائڈ میں پیٹ میں درد ہوتا ہے تو ٹائیفائڈ میں بھی آپ اسی طرح سیم کر سکتے ہیں. یعنی ٹائیفائڈ میں پیٹ کا پرابلم ہونا ضروری ہوتا ہے، آنتوں کا ہی مسئلہ ہوتا ہے بیسیکلی. اسی طرح IBS کا پرابلم ہے تو اس میں آپ سونف اور بلیک سیڈز پیس کے رکھ سکتے ہیں، بہت اچھا ہے. ایک اور چیز ہوتی ہے نوشادر، شاید آپ سمجھتے ہوں. IBS ہوتا ہے اریٹیبل بول سنڈروم، یعنی کبھی قبض ہو جاتی ہے، کبھی موشن لگ جاتے ہیں، گیسز ہو جاتی ہیں. اسٹمک آپ کو ہر وقت اپنی طرف یعنی وہ متوجہ کیے رکھتے ہیں، آپ کوئی کام نہیں کر پاتے توجہ سے، بیلنس نہیں ہوتا لائف. یعنی یہ نہیں کہ سٹول آپ روزانہ معمول کا کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. یا تو 3 دن حاجت ہی نہیں ہوگی یا 2 دن نہیں ہوگی، یا اگر ڈیلی ہو بھی رہی ہے تو یعنی صبح دوپہر ہر کھانے کے بعد تھوڑا سا سٹول آ جاتا ہے. یعنی موشن نہیں بھی ہوں تو وہ بس یعنی جیسے کانسٹیپیشن ہے، کھل کے سٹول نہیں آتا مگر تھوڑا سا بالکل سٹول کبھی روزانہ آئے گا تو ایسے آ جائے گا، اور اگر نہیں آئے گا تو پھر موشن لگ جائیں گے. بس تھوڑی سی کوئی چیز کھائی، اس نے اریٹیٹ کر دیا اپنا سسٹم باول موومنٹس کو، اور وہ فریکوینٹلی موشن آنا شروع ہو جاتے ہیں. کبھی واٹری آ جاتے ہیں، کبھی تھوڑے سیمی فارمڈ آ جاتے ہیں. تو یہ یعنی سیٹ نہیں ہوتا، اریٹیٹ رہتا ہے، اریٹیبل رہتا ہے. یعنی جو چیز ہم کھاتے ہیں اس کو وہ ایز اٹ از نہیں لیتا جیسا کہ ایک نارمل انسان کھاتا ہے، ہضم کرتا ہے اور اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے. وہ آپ کو فائدہ دینے کی بجائے خوراک آپ کے لیے پریشانی بن جاتی ہے. جی ہاں. تو وہ کھانے سے بھی لوگ جو ہے پھر کترانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بلیک سیڈز نہ صرف یہ کہ معدے کی بیماریوں کا علاج ہے، یہ آپ کے یعنی معدے میں اگر ورم ہو گیا ہے، ورم میں بھی بہت اچھا کام کرتی ہے. بعض لوگوں کی یہ چیز ایسے پھولی پھولی سی ہوتی ہے نا، بچوں میں بھی پیٹ بڑا بڑا نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کے لیے بھی اچھا ہے. جی، پیٹ کے کیڑے مار دیتا ہے. پیٹ کے کیڑوں کے لیے اگر آپ بلیک سیڈ آئل پلاتے رہیں تھوڑے دن تو وہ بھی اچھا ہے. اور اگر بلیک سیڈ آئل نہ ہو تو کستل ہندی آپ لے کر دیکھیں. کستل ہندی سے کہتے ہیں 15 منٹ میں پیٹ کے کیڑے مرتے ہیں. جی، کستل جو کل جس کا میں نے ذکر کیا، اس کا ہارمونز پہ بہت اچھا اثر ہے کستل ہندی کا. مینسٹرل امبیلنس ہو، اگر آپ کے مینسز ٹھیک نہیں آ رہے، کم آتے ہیں یا بہت زیادہ آتے ہیں یا ریگولر نہیں آتے، 1 مہینے آتے ہیں 2 مہینے نہیں آتے، یا 1 مہینے آتے 1 مہینے نہیں آتے، یا 6 مہینے نہیں آتے، کچھ لوگوں کو 2 سال نہیں آتے، یا پھر کچھ کے ساتھ یہ پرابلم ہوتا ہے آ جائیں تو ختم ہی نہیں ہوتے، اور اگر بند ہو جائیں تو پھر دوبارہ سے شروع نہیں ہوتے. یعنی کچھ بھی مسئلہ ہے تو کستل ہندی آپ 3 ہفتے کنٹینیوسلی پیتے رہیں اور 1 ویک کے لیے چھوڑ دیں، پھر 3 ویکس کے لیے پئیں 1 ویک. جن کا کوئی ٹائم نہیں ہے مینسز کا، وہ تو بس سمپل ایسے کریں. جن 1 لیول ٹی اسپون تھوڑے سے پانی میں رات کو سوک کیا کریں، نارمل پانی میں، اور صبح میں پی لیا کریں. یہ ہارمونل امبیلنس کے لیے طریقہ ہے. ڈیٹاکسیفیکیشن کا بھی ہے، باڈی پینز اور ایکس کے لیے بھی یہ طریقہ اچھا ہے. اور اسی طرح مختلف انفیکشنز اگر جسم میں پائے جاتے ہیں، مثلا سرجری کرائی ہے کسی بھی چیز کی اور وہ سٹیچز ٹھیک نہیں ہو رہے، تو نارمل روٹین میں یہ پینا شروع کر دیں. سٹیچز میں تو 2-3 دن صبح شام بھی پی لیں. یعنی اگر کوئی سرجری کرائی ہے اور اس میں انفیکشن ہو گیا ہے تو صبح شام بھی لے سکتے ہیں. ادروائز ڈیلی بیسس پہ 1 لیول ٹی اسپون رات کو سوک کریں تھوڑے سے پانی میں، صبح اس کو پی کے اور تھوڑا سا پانی مزید جتنا آپ کا دل چاہتا ہے پی لیں. 1 گلاس ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر 1 گلاس سے زیادہ پانی پینے کو دل چاہ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، اور اگر آدھا گلاس بھی ہے تو بھی خیر ہے. یعنی وہ صرف یہ کہ منہ سے کڑواہٹ بھی دور ہو جائے گی اور آپ کے باڈی میں وہ ڈائلیوٹ ہو کے کچھ سرکولیشن میں ہیلپ کرتا ہے، ایکسٹرا پانی جو ہوتا ہے، اس لیے ہم تھوڑا پانی اور پلاتے ہیں. ایکچولی اس کا طریقہ یہ تھا کہ پورے 1 گلاس میں 1 ٹی اسپون سوک کر دی جائے، تو وہ اتنا کڑوا پی نہیں سکتے تھے لوگ. وہ کہتے تھے کوئی ایسا حل نکالیں کہ ہم پی بھی لیں اور ہمیں
زیادہ دیر تک کڑوا پانی بھی نہ پینا پڑے. بہت سے لوگ کہتے تھے کیپسول لے لیں، کیپسولز میں ملتی ہے یا کیپسولز میں، لیکن جو چیز آپ کے منہ سے گزر کے آپ کے حلق تک جاتی ہے، یعنی اسٹمک تک جاتی ہے، اسی سے تو حافظہ بھی اچھا ہوتا ہے نا. یعنی جب وہ منہ سے گزرتی ہے تو آپ کے یعنی روشن ہو جاتی ہیں آنکھیں بھی اور دماغ بھی اور سب چیزیں. تو لیکن اگر آپ اس کو کیپسول میں لیں گے ڈائریکٹ جب اسٹمک میں جا کے کھلے گی تو وہ آپ کو اتنا افیکٹ نہیں کرے گی جتنا کہ بائی ماؤتھ افیکٹ کرتی ہے. تو کست الہندی میجر آرگنز کے لیے، ہارمونل پرابلمس کے لیے، ڈیٹاکسیفیکیشن کے لیے، باڈی انفیکشنز کے لیے، باڈی ایکس کے لیے، آرتھرائٹس اور کسی بھی قسم کی دردیں ہوں ان سب کے لیے، میموری کے لیے، اور جیسے میجر آرگنز میں پھر گردے آ جاتے ہیں، کڈنیز ہیں، کڈنی کے فیلئر ہے، یا ایون لیور میں جیسے لیور انلارجمنٹ اور لیور کے اندر فیٹی لیور آ رہا ہوتا ہے اور لیور کے ایفیشنز آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ان سب کے لیے کست الہندی بہت اچھی دوا ہے. پھر سسٹ پیدا ہو جاتی ہیں ڈفرینٹ باڈی کے حصوں میں، یا پی سی اوز کا پرابلم ہوتا ہے، پولیسسٹک اووریز، تو اس میں بھی کست الہندی بہت زیادہ ہیلپ فل ہے. اس کے ساتھ علاج ضروری ہے، میڈیسن بھی لینی چاہیے، مگر یہ ان کو بہت اچھا ٹھیک کرا دیتی ہے، یعنی کہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نا انوائرمنٹ کو بڑا وہ بیلنس کر دیتی ہے کہ پھر میڈیسن بھی کام کرتی ہے، اور میڈیسن کا بھی افیکٹ جو ہے وہ یعنی فاسٹ ہو جاتا ہے اور جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے انسان. اس کے علاوہ اگر باڈی میں اسکن ڈیزیزز ہیں، فرض کریں ایگزیما ہے، سورائسس ہے، ایچنگ یعنی اسکیبیز یا ایکنی پمپلس، اس کے علاوہ نیلز کے پرابلمز آ جاتے ہیں، نیلز میں فنگس ہو جانا یا فنگل انفیکشنز، پھوڑے، بوائلز، گرمی دانے، پت، یا اس طرح کی جتنی بھی باڈی کی، یا ایون کہ اسکن کا برن ہو جانا، جل جانا، جل جائے، اس میں بھی کست البحری بہت اچھا کام کرتی ہے. ماؤتھ السرس اور اسٹمک کے یعنی السرس، اسٹمک السر، انٹسٹائنل السرس اور ماؤتھ السرس کے ساتھ جیسے سور تھروٹ ہے، اس میں بھی کست البحری بہت اچھا کام کرتی. اس کو بھی رات کو سوک کر کے صبح پینا سب سے اچھا ہے، کیونکہ سوک کرنے سے اصل میں اس کی جو تاثیر ہے وہ دگنی ہو جاتی ہے، اور جب وہ ڈائلیوٹ ہو کے جسم میں جاتی ہے تو اس کے دوائیہ اور شفائیہ اثرات جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. ایک ہے چیز پاؤڈر منہ میں ڈالیں جلدی سے اندر کر لیں، وہ جب تک وہ حل ہوتی ہے اس میں وہ معدے سے تو اتر چکی ہوتی ہے، تو اس کے اثرات اتنے پرفیکٹ نہیں ہوتے جتنا کہ سوک کر کی ہوئی چیز کے ایفیکٹ جو ہے وہ باڈی میں آتا ہے. تو کست البحری پینا آپ کی اسکن ڈیزیزز میں اس کو کیور کرنے کے لیے ہیلپ فل ہے. اور اگر ماؤتھ السرز ہیں تو اس کو جسٹ آپ چھوٹی سی چٹکی منہ میں رکھ سکتے ہیں، یعنی چھوٹی سی چٹکی میں 3 انگلیوں والی چٹکی، اتنی چھوٹی بھی نہیں، یعنی اس میں 1/4 ٹی اسپون ایٹ لیسٹ، کم از کم 1/4 سے ڈپینڈ کرتا ہے، چھوٹا بچہ ہے تو 1/4 دے دیں. 10 سال تک کے بچوں کو، 10 سال سے اب ہماری ایج کے لوگ ہیں یا 10-12 سال سے اوپر کے جو لوگ ہیں تو ان میں 1 لیول ٹی اسپون یا ½ ٹی اسپون جتنا بھی منہ میں رکھا جا سکتا ہے. کست البحری کو منہ میں رکھنا آسان ہے کیونکہ یہ پھیکی ہوتی ہے، ووڈن ٹیسٹ ہے تقریباً. ہندی کو رکھنا بہت مشکل ہے. تو اس کو رات کو اگر آپ منہ میں رکھ کے سوئیں، ماؤتھ السرس، سور تھروٹ اور تھائرائڈ کے لیے بڑے کام کی چیز ہے. آواز کو صاف کرنے کے لیے بھی بہت اچھا ہے. یعنی بعض اوقات ہوتا ہے نا آواز گلے کی، کچھ لوگوں کی آواز ختم ہو جاتی ہے، کچھ سرجیکل پروسیجرز ایسے ہوتے ہیں جس میں آواز ختم ہو جاتی ہے، یا تھائرائڈ کا آپریشن کرنے کے بعد، سرجری کرانے کے بعد جو تھائرائڈ نکالتے ہیں اس کے بعد کچھ لوگوں کی آواز جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو ایسے میں اس کو رات کو جب آپ روزانہ منہ میں رکھ کے سوئیں، صبح آپ کی آواز، یعنی وہ جو سرجیکل پروسیجر کے بعد تو کافی دن لگتے ہیں آواز کلیئر ہونے میں، وہ ڈیمیج ہو چکی ہوتی ہے ووکل کارڈ، اس کو ہیل ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. لیکن عام طور پہ نزلہ زکام، کھانسی یا زیادہ بول لینے سے یا کوئی کسی بھی ایسی وجہ سے آپ کا گلا خراب ہوا، کھانسی بہت عرصہ رہی، کھانس کے آپ کی آواز خراب ہو گئی، تو اس میں 2-3 دن میں یا ہفتے میں آواز بالکل صاف ہو جاتی ہے انشاءاللہ. اور یہ دانے، پھوڑے، پھنسیاں، جلے ہوئے پر لگایا بھی جا سکتی ہے. مطلب اگر فرض کرے اسکن جل جائے، جب بھی اسکن برن ہو، چاہے وہ سن برن ہو
یا اسٹوو سے, استری سے, چولہے سے, کسی بھی چیز سے اگر جل گیا ہے تو فوری طور پہ تو آپ ہنی لگا دیں. بس کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تو ہنی لگا دیں, آپ دیکھیں گے چھالے نہیں پڑیں گے. کیونکہ یا تو اگر آپ نے مکس کر کے رکھی ہوئی ہے گھر میں تو کیونکہ جلنے کے بعد آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ آپ زیادہ دیر انتظار کر سکیں, تو ہنی زبردست دوا ہے. ہنی فوراً لگائیں, آپ یقین مانیں گھنٹوں میں ٹھیک ہوتی اسکن. سیکنڈ ڈے 50%, تھرڈ فورتھ یعنی ویک میں وہ بالکل ٹھیک ہو چکی ہوتی ہے. اچھی خاصی جلی ہوئی اسکن بھی ٹھیک ہو جاتی ہے. چھالے نہیں بننے دیتا ہنی. پانی سے بچائیں جلے ہوئے کو. اور اسی ہنی میں پھر کستل بہری ملا کے آپ, یعنی 1 حصہ کستل بہری تو 3 حصے شہد, ٹھیک ہے, یہ ریشو ہوگا. اس کو آپ پمپلز, ایکنی, پھوڑے, پھنسیاں, بوائلز, زخم, جلے ہوئے کا زخم, یعنی فرض کریں سڈنلی تو آپ نے یوز کر لیا ہنی, تو اس کے بعد آپ کستل بہری جو ہے وہ اس کے اندر ایڈ کر کے مکس کر کے پھر آپ اس کا لیپ کریں, اور اس کا معجزہ دیکھیں اللہ کی رحمت سے کہ کتنی جلدی اسکن جو ہے وہ ہیل ہوتی, کوئی نشان نہیں چھوڑنے دیتا نہ ہنی. اور پھر کستل بہری جب شامل ہو جاتی ہے تو پہلے سے وہ خوبصورت اسکن ہو جاتی ہے. کوئی نشان کسی قسم کا باقی نہیں رہنے دیتا, جلے ہوئے کا بھی. ٹھیک ہے, لکھ لیں. کیا پانی میں نہیں ہوتی, پاؤڈر ہے. کل میں نے آپ کو دکھایا تھا نا. اچھا ابھی منگا دیتے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ آپ کو ارینج کرا دیتے ہیں, ڈونٹ وری انشاءاللہ. کستل بہری جی ہارٹ پیشنٹس کے لیے وہ ڈفرینٹ چیز ہے, بلکہ میں کوشش کرتی ہوں وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہارٹ کے لیے کیا چیز ہے جو ماشاءاللہ سے بہت افیکٹو. یہ کستل بہری ہے, یہ سی تھرو ہے, یہ کلر ہے اس کا, مل جائے گی انشاءاللہ آپ کو, یہ یہیں سے مل جائے گی انشاءاللہ آپ. جی یہ کستل بہری ہے. اس کا سب سے زیادہ اس کی ریکمنڈیشن ٹانسلائٹس, سور تھروٹ میں ہے, ماؤتھ السرز اس کے اندر. اور پھر یہ میں نے ایکسپیرینس سے ساری چیزیں جو ہیں کر کے آپ کو بتا رہی ہوں کہ اپنے الحمدللہ 100% ریزلٹس ہیں اللہ کے فضل سے. یعنی کوئی پیشنٹ ایسا نہیں جس کو پی سی اوز کا یا اسکن پرابلمس کا یا گلے کی خرابی, آج تک کوئی پیشنٹ ایسا نہیں گیا جس کے ٹانسس ٹھیک نہ ہوئے. ڈاکٹرز ریکمینڈ کرتے ہیں اس کی بس آج ہی سرجری کرا دو, اس کے بعد ایک دن بھی یہ رکھنے کے قابل نہیں ہیں ٹانسلز. اس کی فوری بس آج ایڈمٹ کرائیں. لوگ کسی سے پتہ چل جاتا ہے, سم ٹائمز اسی ہاسپٹل میں ہی کچھ نرسز یا کوئی ڈاکٹر یا کوئی نہ کوئی ایسا جان پہچان والا تو وہی ریکمینڈ کر دیتے ہیں کہ ادھر لے جاؤ اور سرجری کی ضرورت نہیں رہے گی. لوگ آتے ہیں الحمدللہ 3 دن میں پورا انفیکشن ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے, اور وہ جو گٹھلیاں رہ جاتی ہیں, وہ جو اس کے بڑے بڑے غدود ہوتے ہیں, وہ پھر سلولی گریجولی ود ان 3 months کوئی نام نشان نہیں رہتا, اور دوبارہ سے ماشاءاللہ خراب بھی نہیں ہوتے, یعنی دوبارہ ٹانسز ہوتے بھی نہیں. جڑ سے ختم, یعنی بیماری شفا اس کو کہتے ہیں جو بیماری کو جڑ سے ختم کر دے. جڑ سے ختم کرنے کا رواج ختم ہو گیا بیماریوں کو. بیماریاں پال پال کے رکھتے ہیں, سنبھال کے رکھتے ہیں جان کے, تاکہ میڈیکیشن چلتی رہے, ان کے گاہک بنے رہیں. یہ جو جڑ سے ختم, جو طب نبوی کی دوا ہے یا طب نبوی کا جو علاج ہے, اس میں اور باقی طریقہ ہے علاج میں ڈفرینس یہی ہے کہ اس کی آپ کو بار بار ضرورت پڑتی ہے, اس کی آپ کو دوبارہ ضرورت نہیں پڑتی. ایک دفعہ جب آپ نے اس سے علاج کر لیا تو انشاءاللہ دوبارہ آپ کو بہت ریئر, یعنی ایسے ہی ہے جیسے کسی ایک نارمل انسان کو کبھی کوئی تکلیف ہو جائے وانس ان اے وائل, کبھی زندگی میں, لیکن وہ عادت ختم ہو جائے گی. آپ اینٹی بایوٹکس دے کے دیکھ لیں ٹانسلائٹس میں, گلے کی خرابی میں, یا کسی بھی اور, یعنی یہ جو فیشل پرابلمس ہیں, ایکنی ہے, یہ پمپلس وغیرہ میں, چھوڑتے ہیں. پہلے تو 6 مہینے کے وقفے سے آتا ہے پرابلم, پھر 4 مہینے کا گیپ آتا ہے, پھر 2 مہینے کا, پھر 1 مہینہ کا, 2 ہفتے کا, 1 ہفتے کا, پھر 1 دن کا بھی گیپ نہیں آتا. جس دن آپ اینٹی بایوٹکس چھوڑتے ہیں نیکسٹ ڈے پھر آپ کے دانے نکلے ہوتے ہیں, پھر کوئی نہ کوئی پرابلم شروع ہو جاتی ہیں. اور کنٹینیوسلی کئی لوگ تو 3 6 مہینے اینٹی بایوٹکس پہ رہتے ہیں, حتیٰ کہ آٹو امیون ڈیزیز کے شکار ہو جاتے ہیں, ان کا امیون سسٹم بالکل ڈسٹرائے ہو جاتا ہے. شوگر کے لیے کستل ہندی بڑی ہیلپ فل ہے, اگرچہ وہ شوگر کا مکمل علاج نہیں ہے. کستل ہندی بھی ہیلپ فل ہے, بلیک سیڈز بھی ہیلپ فل ہیں. بلیک سیڈز کے ساتھ پھر کچھ اور چیزیں ڈال کے, جیسے میتھی دانہ ہے, فینوگریک سیڈز ہیں, اگر
کلونچی اور میتھی دانہ، ان دونوں کو آپ باہم، بس ان دو چیزوں کو ابھی فی الحال آپ لے لیں. اگر اس کے اندر آپ ایک اور سیڈز ہیں جن کا حدیث میں ذکر آتا ہے اور ابھی میرے ذہن سے اس کا نام اتر گیا، شاید تھوڑی دیر میں آ جائے، تو وہ ان سیڈز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس پر شاید نہیں، وہ بہت باریک سیڈز ہیں، بہت باریک. جی اب مجھے مزید نہ بھولوائیں اور زیادہ بھول دیں. بہت وہ ہے، یعنی عام کامن چیز نہیں ہے، بہت ہی باریک سا دانہ ہے، خشخاش کی طرح ہی باریک دانہ ہے، مگر وہ اس کے اوپر کور ہوتے ہیں تو اس کو نہیں. تو خیر میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گی، بھجوا دوں گی نام، اگر مجھے آج یاد، آرام سے بیٹھوں گی تو آ جائے گا. آپ کو بعد میں بتا دیں گے لیکچر کے بعد انشاءاللہ کہ وہ کس چیز کے سیڈز ہیں. تو یہ 3 چیزیں اگر آپ کٹھی پیس کے رکھ لیں تو شوگر کا بہت بڑا علاج ہو جاتا ہے. پھر ایک اور چیز ہے، یعنی بادام، بھنے چنے اور کڑوے جو. کڑوے جو آپ سمجھتے ہیں؟ کڑوے جو ہم وزن، یعنی اگر ایک پاؤ کہہ لیں یا 100 گرام اگر کڑوے جو ہیں تو 100 گرام آپ بادام لیں گے، 100 گرام آپ بھنے ہوئے چنے لیں گے. ان سب کو اچھے سے پیس کے آپس میں چھان کے مکس کر لیں. 1 ٹی اسپون صبح خالی پیٹ لیا کریں پانی کے ساتھ، اور اگر اس کے بعد اولیو آئل لے لیا کریں تو زیادہ اچھا رہے گا. بیکاز اگر اولیو آئل نہیں لیں گے تو کچھ لوگوں کو یہ قبض کرتا ہے، کچھ لوگوں کو یہ قبض کرتا ہے، کیونکہ سب کا مزاج ایک جیسا نہیں ہوتا نا، سب کو ہر دوا سوٹ نہیں کرتی. تو جن لوگوں کو قبض کرے وہ اس کے بعد اولیو آئل کے 1 یا 2 ٹیبل اسپون لے لیا کریں، ایکسٹرا ورجن اولیو آئل کے. اور اگر قبض نہ کرے تو پھر ایسے بھی ٹھیک ہے. جی جی کڑوے جو ہوتے ہیں یہ تھوڑے لمبوترے ہوتے ہیں، لمبے ہوتے ہیں، ڈارک کلر ہوتا ہے ان کا، اور ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے رائس نہیں ہوتے اچھے والے رائس چھلکے سمیت، اس طرح کی شکل ہوتی ہے اس کی، بالکل باریک اور پتلے. جی جی ہاں، الرجیز کے لیے یوز کر سکتے ہیں، بلکہ بلیک سیڈ آئل کو یوز کریں. یعنی اگر سنیزنگ ہے نا تو اس میں ناک میں بھی قطرے ڈالیں بلیک سیڈ آئل کے، بلکہ ناک کو نا چپڑے رکھا کریں، ان سائڈ تو اسپیشلی اور باہر سے بھی، تو سنیزنگ کم ہوتی ہے. اور اگر کنجیشن والی الرجی ہے، ریشہ بہت پیدا ہوتا ہے، تو کستل ہندی کام اچھا کرے گی. اگر سانس پھولتا ہے تو کستل ہندی کو سونگیں تو سانس پھولنا. الرجیز بھی کی بھی تو بہت مختلف قسمیں ہیں نا. ہاں اس کو پینا شروع کر دیں کستل ہندی کو، اور ناک کے اندر باہر آئلنگ کریں. جی جی کلونجی، اور کلونجی کی تو ایک چٹکی کافی ہے سمپل گیس کے لیے. مثلا آپ نے رات کا کھانا لیٹ کھایا، یا آپ شادی میں گئے تھے اور کھانا دیر سے کھایا گیا اور پھر تھوڑا ہیوی بھی تھا، ثقیل، انڈائجیشن سی صبح فیل ہو رہی ہے، ناشتے کو بھی دل نہیں چاہ رہا، تو ایک چٹکی کلونجی کھا لیں، اسی میں ٹھیک ہو جائیں گے. اگر ثقیل کھانا ہے، آئلی بہت تھا مثال کے طور پہ، یا کیک کھا لیا آپ نے، اس سے اسٹمک اپسیٹ ہو گیا، یا چکنی چیز بہت تھی، یا حلوہ ٹائپ کوئی چیز تھی، مثلا سویٹس تھیں، تو اس میں ونیگر بہت اچھا رہتا ہے. گریپ ونیگر، گریپ ونیگر ہو مگر پیور ہونا چاہیے. بہت کیئرفلی ونیگر لیں، کیونکہ جتنی بھی چیزیں ہیں جب تک پیور نہیں ہوں گی اس وقت تک آپ بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. آپ کو ونیگر کے نام سے مارکیٹ بھری ہوئی ملے گی، مگر پیور ہونا ضروری ہے. ہنی آپ کو مارکیٹ میں فل فلج پڑا ہوا نظر آئے گا، مگر پیور نہیں ملے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ دنیا کی نعمتوں میں سے سب سے پہلے جو نعمت ختم ہوگی وہ شہد ہے. اور آپ دیکھیں اصل شہد نظر نہیں آتا. ایک بس ایسے ایک چٹکی. اور اگر آپ کو مطلب میں نے 2-3 چیزیں بتائی ہیں کہ آپ سونف اور کلونجی آپس میں مکس کر کے رکھ لیں، یعنی 1 ٹیبل اسپون کلونجی ہے، 1 ٹیبل اسپون سونف ہے، دونوں کو گرائنڈ کر کے مکس کر کے رکھ لیں. اب اس میں سے ½ ٹی اسپون لے لیں، لیول ½ ٹی اسپون کافی ہے بڑوں کے لیے، 1/4 ٹی اسپون بچوں کے لیے. میں نے بتایا آپ کو پہلے، شاید آپ توجہ نہیں ہوئی. جی